وہ اللہ رب العالمین کہ جس کے ہم پر ان گنت احسانات و انعامات ہیں، اتنے احسانات و انعامات کہ اگر اللہ رب العالمین کے احسانوں کو، اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها تو شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی تعریفات کو، حمد و ثنا کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بعدہ درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی عظمت، جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت کی گواہی بیان کی۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو۔ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے کچھ نہیں کہتا ہے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بلکہ جو کچھ نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو وحی ہوتی ہے اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جو شافی محشر، ساقی کوثر ہے، جو امام الانبیاء ہیں، درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، اس مختصر سے تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے دین آسان ہے۔ دین آسان ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لانا۔ اس روئے زمین پر بہت سارے ادیان ہیں، لیکن ان سارے ادیان میں دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا وہ دین ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوا، پسند جسے اللہ رب العالمین نے کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب دین، پسندیدہ دین جسے اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے وہ دین دین اسلام ہے، جسے اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دین کو، دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا اور اس کے دین ہونے سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی دین اسلام کے ساتھ مکمل ہیں، لیکن افسوس آج جو آسان دین ہے، جو فطری دین ہے، جو الہی دین ہے، اللہ رب العالمین کا دین ہے، اسے مشکل بنا دیا جا رہا ہے۔ بدعات کے ذریعے، خرافات کے ذریعے، شرک کے ذریعے، دیگر ادیانوں پر عمل کرتے ہوئے دین کو آج مشکل بنا دیا جا رہا ہے اور مشکل سمجھا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو غیر ادیان کی نقالی کرتے ہیں، دوسرے ادیان، دوسرے دھرم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اسلام کی باتوں کو چھوڑ کر، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین صرف دین اسلام کو قبول کرنے والا ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرے دین سے، دوسرے دھرم یا دوسرے مذہب سے کوئی بات لاتا ہے، کوئی عمل لاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا، اور دوسرے دین پر عمل کر کے آنے والا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں اور ہلاکت اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا اعلان وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین، کسی اور مذہب کو لے کر اللہ رب العالمین کے پاس آئے، ہرگز اللہ رب العالمین اس دین کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ دین، وہ دھرم لانے والا، وہ مذہب لانے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا آخرت میں خسارہ اٹھانے والا۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر
دیگر مذاہب کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ دین اسلام کی ساری تعلیمات اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے، مکمل ہے، آسان ہے۔ اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ دین فطری دین ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین کی ساری تعلیمات ہمارے لیے آسان ہے، دین میں کوئی تنگی، کوئی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا اعلان وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی تنگی، کوئی مشکل اور کوئی سختی اللہ رب العالمین نے رکھا۔ اتنا پیارا دین اسلام، دین بہت آسان، دین کے آسان ہونے کے لیے اسلام کے آنے سے پہلے لوگ سختی کرتے تھے۔ کن چیزوں پر سختی کرتے تھے؟ اگر کپڑے پر گندگی لگ جاتی تو اسے دھو کر استعمال کرنے کیا نہیں جاتا تھا، بلکہ اسے پھاڑ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل ان لوگوں نے اپنے لیے دین کو مشکل کر دیا سوالات کی کثرت کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا گائے کو ذبح کر دو، اب کسی بھی گائے کو ذبح کرتے ان کا معاملہ پورا ہو جاتا، لیکن سوالات کرتے چلے گئے اور پھنستے چلے گئے، اپنے آپ کو اور سختی کی طرف اور پریشانیوں کی طرف لے کر چلے۔ اللہ نے ایک آسان حکم دیا تھا، گائے ذبح کرنا ہے کر دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن سوالات کی کثرت انہیں اور پریشانیوں میں، انہیں اور سختی اور تنگی میں مبتلا کرنی۔ دین اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی حالت بہت خراب تھی، انہیں جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو خواتین کے پورے حقوق ادا کیے۔ اسلام یہ ایک آسان دین ہے، آسان مذہب ہے، کوئی اس کے اندر سختی نہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو دین کو مشکل اور سخت بناتے ہیں بدعات کے ذریعے، خرافات کے ذریعے، ایسے کاموں کے ذریعے جن کا حکم شریعت نے نہیں دیا، ان بدعات کو، ان رسومات کو ادا کرتے ہوئے اور زیادہ اپنے آپ کو سختیوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شریعت کی صاف تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی مانند ہے۔ ایسا صاف ستھرا اسلام، ایسا صاف دین، ایسی صاف شریعت، ایسا آسان دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی آسانیوں پر مختصراً میں اور آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلا کلمہ توحید کی گواہی ہے۔ توحید کی گواہی، ابھی اس توحید میں بھی کتنی آسانی ہے۔ دیکھیں، کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں کرنا ہے۔ اسلام میں ذرہ برابر زور زبردستی نہیں ہے، اکراہ، جبر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کوئی کام کرایا جائے، کوئی عمل کسی سے زبردستی کرایا جائے، بالکل شریعت میں نہیں۔ آج وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، ان کو لوگوں کا یہ باطل عقیدہ، غلط نظریہ ہے، کیونکہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ اسلام اخلاق کے ذریعے، اسلام فطری دین ہے، آسان دین ہے۔ اپنی آسانی کے ذریعے، اپنے صاف ستھرا اور شفاف ہونے کی وجہ سے اسلام ہر ایک تک پہنچا ہے، ہر ایک تک ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال، ایک سریے میں صحابہ اکرام نکلے جس میں ایک شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا اور صحابی نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے میدان جنگ میں ہی اسے قتل کر دیا۔ اب دوسرے صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری، جب آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا معاملہ پیش کیا گیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کلمہ پڑھ لیا گیا تھا تب تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا حَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ حَتَّى تَعْلَمْ، کیا تم نے اس کا سینہ چاک کر کے دیکھا تھا کہ وہ تمہاری تلوار کے زور سے کلمہ پڑھا ہے یا پھر اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا؟
یعنی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اسلام یہ زور زبردستی سے نہیں پھیلا ہوا ہے، پیار محبت سے، الفت سے، آسانیوں سے، اسلام کی سچی اچھی پیاری تعلیمات، ہر ایک کے صحیح طریقے سے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے یہ دین اسلام پھیلا ہے۔ تبھی تو میں اور آپ جانتے ہیں شریعت نے یہ بھی تو تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اسلام کا پیغام دوسروں تک پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ پہنچایا جائے۔ اگر لوگ مانتے ہیں اچھی بات، اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن یہ حکم بھی تو جاری کیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب اگر اسلام میں زبردستی ہوتی، سختی ہوتی تو یہ حکم ہی نہیں آتا، یہ اللہ کا فرمان نہیں آتا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو پتہ ہے چلا دین بہت آسان، دین اسلام بہت آسان ہے۔ نمازوں کو لے لیجیے کہ جو دن میں 5 وقت فرض کی گئی ہے، 5 وقت فرض کی گئی ہے نماز، اور یہ نماز کتنے وقت کی تھی؟ میں اور آپ جانتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے، میں اشارات کرتا چلا ہوں، 50 وقت کی نماز تھی، 50 وقت کی نماز۔ واقع اسراء و معراج میں 50 وقت کی نماز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہوئے اس 50 وقت کی نماز کو 5 وقت کا کر دیا گیا۔ کتنی آسانی! نماز 50 وقت کی تھی، اسے 5 وقت کا کیا گیا، لیکن یہ 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 وقت کی نماز کے برابر۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر فضیلت، اس سے بڑھ کر آسانی اور کیا چاہیے کہ جو 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت کی کر دیا گیا اور اس کا ثواب برابر 50 وقت کی نمازوں کے برابر کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی آسانی ہے، یہ شریعت کی فضیلت ہے۔ کتنی آسانی دین اسلام میں! دین اسلام میں اتنی آسانی کہ جو نماز فرض ہے وہ نماز ادا کرنے کا جب حکم دیا گیا تو اگر کوئی کھڑا رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت نے اجازت دی کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے نماز پڑھے، یعنی سہولت، آسانی شریعت کی نمازوں میں، لیکن نماز پڑھنا دین کتنا آسان ہے۔ عبادتوں میں ایک اہم عبادت نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا من چاہتا کہ آپ لمبی نماز پڑھائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیں، چھوٹی کر دیں۔ کتنی آسان! اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ بچے نمازوں کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ آج ہم نے غلط تربیت دی، آج ہم بچوں پر سختی کرتے ہوئے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے بچے بازاری بن رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے بچے آوارہ بن رہے ہیں، لیکن نمازی نہیں بن رہے۔ ذرا سوچئے، امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں بھی نماز کے لیے آتی تھی، بچے بھی آتے تھے، اور بچے جب روتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو نمازوں کے لیے مت لے کر آؤ بول کر، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیتے۔ کتنا پیارا دین، کتنی آسانی شریعت اسلامیہ نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ یہ دین کتنا آسان ہے۔ دین کی آسانی یہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ہر ایک پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ طاقت رکھنے کے بعد ہر مہینہ نہیں بلکہ سال گزر جانے پر، کیا پیارے تعلیمات! زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے جو فرض قرار دی، ہر ایک پر فرض نہیں قرار دی، بلکہ جو مستطیع ہے، استطاعت رکھنے والا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض۔ ایک آسانی۔ دوسری آسانی یہ کہ اللہ رب العالمین نے سال میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض قرار دی۔ تیسری آسانی اس کے اوپر یہ کہ شریعت اسلامیہ نے صرف جو نصاب تک پہنچ جائے اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے۔ کتنی پیاری مثال! ایسا نہیں کہ زکوٰۃ میں اپنا پورا مال اللہ رب العالمین کے لیے، بلکہ شریعت کی آسانی یہ ہے
کہ زکات تمہیں ادا کرنا ہے جب مستطیع ہو جاؤ، استطاعت رکھتے ہو، اور اس پر سال گزر جائے تو اپنے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے 2.5% زکات ادا کرنے کا شریعت نے ایک حکم دیا۔ کتنی پیاری آسانی ہے، دین کتنا آسان ہے۔ روزے اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیے، اور فرض روزوں کی آسانی دیکھیے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی سفر میں ہوتا ہے، کوئی مقیم ہوتا ہے، تو شریعت نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روزے دار کے لیے آسانی دی۔ کیا آسانی دی؟ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم رمضان میں بیمار پڑ جاؤ یا پھر سفر میں نکل جاؤ تو شریعت نے اجازت دی کہ ان روزوں کی قضا دیگر ایام دوسرے دنوں میں کر لو۔ کتنی آسانی شریعت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے اور شریعت کہہ رہی ہے روزہ رکھو تو اب روزہ رکھو، نہیں، شریعت نے اجازت دی تم بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، اس کی قضا دوسرے دنوں میں کر لو، یہ شریعت کی آسانی۔ تم سفر میں ہو، شریعت نے کہا روزہ چھوڑ دو، دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرو، یہ شریعت کی آسانی۔ شریعت کی آسانی کا ایک حسین منظر دین اسلام میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک صحابی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جمع کر لیتے ہیں اور بڑے پریشان بے چین ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں یہ گناہ ہے، ایک بڑا گناہ ہے۔ اب اس کا کفارہ دیکھیں، گناہوں کے کفارہ جو مقرر کیا گیا یہ بھی آسانی ہے۔ بدل اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، قسم کھا لے اور قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ شریعت نے مقرر کیا، یہ شریعت کی